وأصحابه الطاهرين وخلفائه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين وأوليائه الكاملين وعلمائه الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. یہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے. یہ 56 جو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہماری پنجابی میں ہے. اردو میں 56 نہیں ہے، نہ 51 ہے. 56، 51، 52، 53، 56 اور 56. 56 کا لفظ ہے 56. تو یہ آیت نمبر سورت الاحزاب کی پورے مسلمانوں میں بظاہر اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے بے شک اس کے فرشتے صلات بھیجتے نبی پر، ایمان والو اس پر صلات بھیجو اور خوب سلام بھیجو. یہ لفظی ترجمہ. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ آیت کریمہ جس ماحول میں نازل ہوئی ہے وہ ماحول یہ تھا، کفار، مشرکین، منافقین یہ رسول اللہ پر الزامات لگا رہے تھے، الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے، مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہے تھے، اور موضوع تھا ان کا رسول اللہ کا نکاح. 2-3 مسائل تھے ان کے سامنے جو سورت الاحزاب میں ہی بیان ہوئے. نمبر 1، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح، یعنی بہو سے نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح، جس طرح رسول اللہ نے حضرت سیدہ زینب سے نکاح کیا تھا، جبکہ حضرت زید نے جو منہ بولے ان کی چھوڑی ہوئی، ان کی مطلقہ سے رسول اللہ نے نکاح کیا تھا. اور یہ ختم نبوت موضوع پر میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسرا اعتراض، دوسرا وہ کہتے تھے کہ عام مسلمانوں کی 4 بیویاں اور رسول اللہ کے لیے تو ان کے لیے زیادہ کی اجازت کیوں ہے؟ اس پر اس کو کہتے ہیں تعدد ازواج، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے.
اس پر وہ اعتراض کرتے تھے۔ تیسرا، حضور کے وصال کے بعد اللہ نے اس صورت میں منع کر دیا کہ ان کی بیویوں سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی ان کے دماغ میں ایک معاملہ تھا، لہذا زیادہ موضوع نکاح ہی تھا۔ اس طرح الزامات لگا رہے تھے، ایذا پہنچا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، نفرت پیدا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اس کا مطلب اب کیا بنا؟ وہ الزامات لگائے، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق، انہوں نے اپنا ایک جتھا بنایا ہوا ہے، تم اس کی نام ایمان والو وہ الزامات لگائیں، تم اپنے نبی کی شان بلند کرتے جاؤ، سبحان اللہ، تم محبت کا اظہار کرتے ان پر فدا ہوتے جاؤ، تو تم ان پر صلوات، برکات اور رحمتوں کی دعائیں کرتے جاؤ۔ یہ اس تناظر میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جھوٹے الزامات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ ہوا منصورہ ہو جاتے ہیں، یہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ جھوٹے الزامات، سچ قائم رہتا ہے، جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتی۔ جھوٹے لوگ الزامات لگا لگا کر آخر میں خود ہی تنگ ہو جاتے ہیں، بھائی یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کے پاؤں ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تم نے ان کو نہیں دیکھنا ہے۔ پھر ابتدا یہ کی ہے، پہلے اپنے بارے میں بتایا، پھر ملائکہ کے بارے میں بتایا، فرمایا اللہ اس نبی سے محبت کرتا ہے، نبی سے وہ اپنی رحمتیں ہر وقت اس نبی پر نازل کرتا ہے، اور ملائکہ رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایمان والو تم ان کافروں، مشرکوں، منافقوں کو مت دیکھو، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم نبی کی عظمت کے گن گاتے جاؤ، نبی کی شان کو بلند کرتے جاؤ، نبی کے ذکر کو بلند کرتے جاؤ۔ جب خدا مہربان ہے تو تمہارا ہے کہ تم اس نبی کی عظمت کے گن گاؤ اور نبی کا نام بلند کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ بھی ہے تم اس نبی کی قدر کو پہچانو، احسان کا حق ادا کرو۔ تم کس حال میں تھے؟ تم ظلمات میں تھے، اس نبی نے تمہیں روشنی عطا کی ہے۔ تم جہالت میں تھے، اس نبی نے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، بدھو کے پجاری تھے، شراب تمہاری گٹھی میں تھی۔ اس نبی نے یہ انگور کی شراب کی بجائے رب غفور کی محبت سے تمہیں سرشار کر دیا ہے۔ اس لیے وہ پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مولا اس نبی کے ذکر چاہتا ہے۔ پھر نبی کا ذکر پست نہیں ہوگا، نبی کا ذکر بلند ہوگا۔ ان دشمنوں احمقوں کو مت دیکھو، ان بے وقوفوں کو مت دیکھو۔ بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے بے وقوفی کرنا، احمقوں کا کام ہوتا ہے حماقت کرنا، منافقوں کا کام ہوتا ہے منافقت کرنا۔ تم نے ان کو نہیں دیکھنا، تم نے خدا کو دیکھنا ہے
اور پھر ملائکہ کو دیکھنا ہے. جب ملائکہ اور خدا خود اس نبی کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. یہ جو یصلون ہے، ہمارے نے ایک ترجمہ تو یہی کیا کہ اللہ اور نبی صلات بھیجتے، ملائکہ صلات بھیجتے. ایک ہے اللہ اور ملائکہ اس نبی کے ذکر. ایک مطلب ہے کہ اللہ اور ملائکہ محبت کرتے ہیں. سارے مطلب ایک ہی لفظ. پھر اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے، جس کو خدا بلند نہیں کر سکتا ہے. بس وہ ہوتا ہے جو جھوٹا اور کذاب ہو، جو سچا ہو اور دشمن بھی مانے کہ یہ کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کا نام بلند ہوگا. اسی لیے وہ کہتے تھے جب بچے جوان نہیں ہوئے، فوت ہو گئے، بچیاں ہی جوان ہوئی ہیں، وہ کہتے تھے محمد ابتر ہو گیا. ابتر کا مطلب تھا اس کا نام لینے والا. اللہ فرماتا ہے پیارے تو بے نام نہیں ہو، دشمن بے نام ہو جائے گی. ان شاء ابتر. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. تیرے پیارے آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ کا نام نہیں مٹ سکتا ہے. یہ جو سلونا اور آگے جو سلو علیہ وسلم تسلیما، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے. میں نے آپ کو بتایا جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، صلو علیہ، بظاہر تو یہ ہے سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو، لیکن مطلب یہ ہے کہ نبی سے ٹوٹ کر محبت کرو، انتہا درجے کی محبت کرو، اپنے وجود سے اور اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے مکانات سے زیادہ، اپنے سارے تعلقات سے زیادہ اس پیار کرو. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس نبی کے تمہارے اوپر احسانات کتنے. تم وحشت اور حیوانیت میں تھے، نبی نے تمہیں بہترین انسانی تہذیب سکھائی ہے. تو لوگ نفرت پیدا کریں، تم اس نبی کے گرویدہ ہو جاؤ. لوگ معاذ اللہ اس نبی کی جھوٹ پر مبنی مذمت کریں، تم اس نبی کی تعریف کرتے جاؤ. یہ بہت بڑا فرق ہوگا. بہرحال اب دو حکم ہے، سلاد کا بھی حکم ہے، سلام کا بھی. کو ڈبل لفظ استعمال کیا، سلمو تسلیما. تسلیمہ یہ ترکیب میں مفعول مطلق ہے اور یہ تاکید کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، کسی خاص نوع کو بھی بتاتا ہے، عدد کو بھی بتاتا ہے. مفعول مطلق یہ جو وہی لفظ ہو آگے مصدر کے طور پر استعمال ہو. تو یہاں پر ہے سلمو تسلیما. سلو تو ہوا سلام، اور پھر سلمو خوب سلام. اس کا کے بارے میں سکھایا گیا کہ تم نماز میں کیا سلام پڑھو، عبادت ہے، اور جب اینڈ پر پہنچو تو تم یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو. اسی کا ترجمہ بنتا ہے لہذا عجب بات ہے، ایک بندہ کہتا ہے نماز میں یا نبی سلام علیکہ کہنا ٹھیک ہے، السلام
نماز میں تو کہنا ٹھیک باہر ٹھیک نہیں ہے. خدا نہ خواستہ مناؤ نماز کے باہر مناؤ, نماز کے اندر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس لیے نماز کے باہر بندہ کلام کر سکتا ہے, نماز کے اندر کلام نہیں کر سکتا. لیکن جو چیز نماز کے اندر جائز ہو وہ نماز کے باہر ناجائز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے, عبادت خدا کی ہو رہی ہے. سلام رسول اللہ پر پڑھا جا رہا ہے, اور سلام پڑھنے کے لیے لفظ یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اور معراج کی رات خود اللہ نے, ملائکہ نے, انہوں نے بھی نبی کو یوں ہی کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا یہ سلام ہے. جب ملائکہ کا یہ سلام ہے کا یہ سلام کیوں نہیں ہوگا؟ تو جب نماز میں یا نبی سلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی, یہ ایو ہنا بیو پورے کا پورا اس کا ترجمہ بنتا ہے یا نبی سلام علیکہ. تو معلوم یہ ہوا جو بستر اٹھائے پھرتے ہیں, جو لوگوں کو رفع کرتے ہیں, جو لوگ کی کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھو, جو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں کرتے, جیسے عورت مرد سجدہ کرتا ہے کہتے ہیں عورت بھی اسی طرح سے سجدہ کرے. وہ جو پردے کے بارے میں عورتوں کے حوالے سے باتیں ان کو بھول جاتے ہیں, ان باتوں پر تو زور دیتے ہیں, لیکن محفلوں میں, ان کی مسجدوں میں, ان کے پروگراموں میں کبھی بھی آپ یا نبی سلام علیکہ نہیں سنیں گے. یہ جو بستر اٹھائے پھرتے, اگر ان کے سامنے ان کو جانا پڑے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے, جیسے بلی چوہے کا شکار کرنے کے لیے بالکل مسکین غربا بن جاتی ہے, اگر یہ بات دیکھیں تو وہاں پر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی سلام پڑھے تو پڑھنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر ان کے مرکز پر اقبال نے پڑھا یا نبی سلام علیکہ تو ان کے قتل ہی کر دیا تھا. اور یہ بات اخبارات میں موجود ہے. اصل میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, دھوکے باز, دنیا بھی دھوکہ, شیطان بھی دھوکہ, نفس ہمارا بندے کا یہ بھی دھوکہ, اور دھوکے بازوں کی کمی بھی نہیں ہے. دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں, کم ہوتی ہے, اللہ کی توفیق کم ہوتی ہے تو دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو تو عیسائی بھی دھوکہ, یہودی بھی دھوکہ, مرزائی بھی دھوکہ, اور دوسرے مسلمانوں کے فرقے بھی دھوکہ. صرف حق پر خدا نے اہل سنت و جماعت کو بنایا ہے, جو اصحاب رسول نبی سے محبت بھی کرتے ہیں اور نبی کی بات بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بخاری شریف میں اصحاب کا لکھا ہے کہ وہ نبی سے محبت بھی کرتے تھے. حدیبیہ کے مقام پر اس کا اظہار ہے, محبت بھی اور جو نبی فرمائے اس پر عمل بھی. اور یہ اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف محبت کا اظہار نہیں کرنا, رسول اللہ کی بات بھی ماننی ہے, آپ کا حکم بھی ماننا ہے, آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے. یہ ہے ایک تو یہ بات ہوئی کہ نبی کی تعظیم, نبی کا احترام, نبی کا ادب, نبی سے محبت, نبی کی شان کا اظہار, نبی کی عظمت کا اظہار. یہ لوگ کئی ایسے مسلمانوں میں کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے, اس وقت کوئی نہیں یاد رہتی, تو کہتے ہیں دین سارا خود رسول. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آیا اور ان کو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا, جی اب ان کا ذکر ٹھیک ہے کہ نہیں, تمہارے گھومنے پھرنے کا ذکر کدھر ہے کہ یہ بستر اٹھا کر جانا, اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, یہ سب خواب کی بات ہے. ایک مولوی الیاس ہوئے میں ان کو خواب آیا
اس طریقے کا ذکر نہ اللہ کے قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں. کوئی بندہ ثابت کرے، دکھائے حدیث، دکھائے آیت، کوئی نہیں موجود. اس موضوع سے بچنا ہمارے کئی بھی عقل ہے یا تمہیں لالچ میں کسی نہ کسی رنگ میں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جو دھوکے کا شکار ہو جائے، کئی لوگ ہیں کسی سے رقم انہوں نے بٹورنا ہو تو جی تمہیں انگلینڈ میں تمہیں فلاں جگہ بھیجتے ہیں، بس پیسے لیے اور پھر 1 2 3 پھر ملتے ہی نہیں ہیں. بالکل یہ ایسے دھوکے باز، دھوکے کا ایک رنگ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے اصل اسلام یہ ہے کہ نبی سے محبت کی انتہا لو ہو جائے. امام زین العابدین نے فرمایا حق پر صرف اہل سنت و جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ان کی نشانی ہے. اب آؤ چند باتیں. سلام کا دو طریقہ موجود ہے. کوئی بندہ نبی پر سلام، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام احمد رضا خان، امام غزالی، امام شعرانی، امام عسقلانی، ان سارے بزرگوں نے کہا جب تم نبی کو سلام کہو یہ یقین رکھو کہ اللہ کے نبی تمہیں جواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے. جب تم السلام علیکم ایھا النبی کہو، اور یہ بات ویسے لوگوں نے کہی، حدیث موجود ہے داؤد میں. حدیث یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کوئی میرا غلام جب مجھے سلام کہتا ہے اللہ میری روح کو اس طرف متوجہ کر علیہ السلام، فرمایا میں سلام کا اسے جواب عطا فرماتا ہوں. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کو کہو سلام، جواب دے نہ دے، دے بھی دے تو کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی تو اس کا کہ اللہ کے نبی تم پر سلام کہیں گے، تمہیں جواب دیں گے. یا اللہ اس کو سلامتی دے، پھر وہ دنیا میں بھی سلامت ہو گیا، قبر میں بھی، حشر میں بھی. صلات کا اللہ رسول کو فائدہ کوئی نہیں پہنچتا، فائدہ سلام کہنے والے کو پہنچتا ہے. سلام کا میں نے بتا دیا، اب صلات کا بھی سنو. بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. فرمایا جو مسلمان مجھ پر ایک بار صلات بھیجتا ہے میرا مولا اس کے جواب میں 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا سلام پڑھو رسول اللہ کی طرف سے جواب، اگر صلات پڑھو تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات. تو مسلمان کو فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا. پھر اگلی بات، کیا صلات اور سلام کے لیے کوئی الفاظ مقرر ہیں؟ سلام یہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی الفاظ مقرر خدا نے نہیں کیے، پیارے مصطفیٰ نے بھی الفاظ مقرر نہیں کیے. اس میں کھلی چھٹی ہے. سلام ہے، فارسی میں سلام ہے. دیکھو جب حضور کا نام لیا جائے محمد، سلام یہ ہوتا ہے انگریزی میں پیس بی اپان، یہ انگریزی میں سلام ہے. فارسی میں ہوتا ہے کہ وصفت کند سادی نا تمام علیک السلام اے نبی والسلام، یہ فارسی میں ہے. اردو میں ہے اے نبی میرا سلام قبول کرو، پنجابی میں ہے، ہندی میں ہے،
سندھی میں ہے، پشتو میں ہے، بنگالی میں ہے، ہر زبان میں رسول اللہ پر سلام ہے، اور ہر زبان حق رکھتی ہے کہ اس زبان میں رسول اللہ پر سلام پڑھا جائے، سلام بھی پڑھا جائے، سلام بھی پڑھا جائے۔ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے، نماز کے طریقے منتخب ہوئے، متعین ہوئے، نمازوں کے وقت متعین ہوئے۔ یہ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، یہ ان الصلاۃ کانت مومنین کتابا موقوتا، یہ جو فجر کی اذان ہے ساری بند پہلے ہوتی ہے، اذان کا وقت بعد میں ہوتا ہے۔ یہ فجر صادق، فجر کاذب، دو چیزیں الگ ہیں۔ ساری کا وقت جو ہی فجر کاذب شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساری ختم ہوتی ہے، اور اذان کا وقت یہ تقریباً 5 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ 4 منٹ کر لو لیکن اذان کا وقت فوراً نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ اذان کے ساتھ نہیں، یہ مسجدوں میں، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اچھا نہیں سمجھتا کہ مسجد میں صرف کوئی آوازیں آئے، یہ عام جگہوں میں ہونے چاہیے۔ میں منگلہ میں بھی نہیں پسند کرتا ہوں، جنہیں میں لگایا ہوا ہے وہاں پر بھی الگ اس کو لگایا جاتا ہے، لیکن مسجدوں میں یہ سائرن اصولاً نہیں ہے۔ لیکن چلو اس مجبوری کے تحت ساری ختم ہو گئی ہے، یہ لوگوں کو اطلاع دینا، یہ سائرن کم از کم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ مباح ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اطلاع دینا یہ بھی نیکی میں شامل ہے کہ بھائی ساری ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا وقفہ، یہ وقفہ لازم اور ضروری ہے، اذان ہی نہیں ہوتی ہے۔ اذان اپنے وقت پر جب فجر صادق ہو جائے پھر اذان دی جاتی ہے، زیادہ 3 4 منٹ 5 منٹ کا وقفہ ساری بند ہونے میں اور اذان میں لازم ہے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہے، اصل جو بات ہے کہ درود و سلام کے لیے اللہ نے کوئی لفظ مقرر نہیں کیے۔ میرے پاس حدیث کی کتابوں میں ایک تو یہ سلام ہے، صلاۃ و سلام، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سیدنا میں نے کیوں پڑھا ہے؟ ہمارے میں بالکل ابھی میری عمر چھوٹی تھی، ایک مسجد میں لگا تھا اور نمازیں میں پڑھا تھا، یہ پورا مہینہ پڑھا تھا، تو معمولی یہ ایک موسیٰ مسجد تھی فیصل آباد میں، معمولی وظیفہ ملتا تھا۔ اس مسجد میں، اس محلے میں تقریباً زیادہ اہل حدیث اور دیوبندی تھے، تو میں نے انہیں درود پڑھایا، میں نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ انہوں نے کہا اسی وقت، کیونکہ عمر تو میری اتنی نہیں تھی، میں ابھی پڑھ رہا تھا، میں یہ سیدنا کدھر سے لے آئے؟ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے اللہم صلی علی محمد محمد، ہم تو سیدنا نہیں پڑھتے۔ تو میں نے ان کو کہا یہ کتاب میں لکھا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ عالم ہے ادھر دیوبندی تھا، ایک اور مسجد تھی بڑی مسجد میں اور بڑا پرانا مولوی تھا، اس کے پاس چلتے ہیں، 40 آدمی ہم سائیکلوں پر گئے تھے۔ تو میں نے اس سے جاتے، میں نے کہا بات میں نے خود کرنی ہے، میں نے کہا جی میں ان کا امام ہوں، چونکہ میرا بچہ تھا، میں نے کہا میں ان کا امام ہوں، آج میں نے ان کو بتایا کہ اللہم صلی علی سیدنا پڑھا کرو، تو یہ کہتے ہیں
یہ نہیں جی ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو وہ مولوی صاحب کہتا ہے جی بدعت ہے. تو میں کتاب لے کر گیا تھا، حافظ احمد یار سیالوی میرے ساتھ تھا. میں نے کہا کتاب لے آؤ جی. وہ کتاب لائے تو عربی میں کتاب تھی، الحمدللہ میں اس وقت بھی پڑھ لیتا تھا. میں نے ان کو نکال کے صفحہ میں نے کہا یہ پڑھو. یہ کتاب تھی جو آج بھی میرے پاس ادھر موجود ہے. یہ کتاب میں نے وہ نکالی، اس میں لکھا ہوا ہے جو بندہ یہ کہے کہ سیدنا پڑھنا ٹھیک نہیں وہ بڑا احمق ہے. جب انہوں نے پڑھا نا تو کہتے ہیں او جی جتنا بیٹھا، اس کا مطلب ہے سیدنا پڑھنا ٹھیک ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا اس کے بعد وہ جتنے دیوبندی اہل حدیث تھے انہوں نے وہ سارے مقتدی وہی تھے، انہوں نے کہا جی اس بچے پر ہم آئندہ اعتراض نہیں کریں گے. مزہ ہی آ گیا، اتنے بڑے بات کو مان لیا. پہلے وہ نہیں مانا اور آخر میں اس نے مان لیا. میں نے کہا جی جتنا گلبا اتنا میٹھا نہیں، آپ بتائیں سیدنا پڑھنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے. حضور نے خود اپنے آپ کو یہاں سیدنا نہیں کہا، لیکن امتیوں کا کام ہے کہ حضور کا نام لیں تو سیدنا کہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیں تو سیدنا پڑھیں. خیر، میں یہ درود اللہ صلی علی عبد کا نبی کا و رسول کا یہ بھی حدیث میں ہے. اس کا مطلب ہے الفاظ کی بندش ہوتی تو آپ کہہ دینا بس یہ پڑھنا ہے اور کوئی نہیں پڑھنا. بلکہ میرے پاس حدیث موجود ہے، ایک بندے نے خود بنا کر پیش کیا تو آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے. لاہور کے ایک مولانا علامہ نبی بخش حلوائی گزرے نقشبندی سلسلے میں، یہ حدیث انہوں نے درج کیا ہے کہ صحابی نے درود بنا کر پیش کیا. یہ تانا دیتے کہ مدینہ درود و سلام میں نہ الفاظ کی بندش ہے، پابندی ہے، نہ آپ جس وقت پڑھنا چاہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں. ایک بات یہاں بتانا بھی ضروری ہے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام، اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کا ذکر موجود ہے مگر وقفے کا لفظ ہے، ثم لفظ ہے. اذان کے بعد دعا مانگو پھر مجھ پر سلام بھیجو، صلو سلمو پھر مجھ پر سلام بھیجو. تو اذان سے ذکر نہیں مگر پڑھنا. البتہ ہمارے بریلی میں طریقہ اور ہے، بعد میں بھی اذان ہوتی جب 10 منٹ بقایا ہوتے تو صلاۃ ہو جاتی. تو صلاۃ اس باقاعدہ لوگ بڑی محبت سے بڑے پیار سے ہاتھ باندھ کر پڑھتے الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ. اب یہ ہو گیا ہے، سستی ہو گئی. جو ہم کو یہ ہوا کٹھائی، پہلے صلاۃ پڑھو کوئی وقفہ نہ کرو اور پھر اذان پڑھ دو. یہ بات درست نہیں ہے. اذان کے الفاظ یہ علیحدہ ہیں، مقرر ہیں، اس لیے اذان سے پہلے پڑھو یا بعد پڑھو. بعد میں پڑھنے کا حدیث میں ذکر ہے، پہلے پڑھنے کا میں پڑھنا ہے اس میں بھی وقفے کا لفظ ہے. تو جو پہلے پڑھنا ہے اس میں صلاۃ پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن تھوڑا سانس لو، اسپیکر کو بند کر دو، بند کر کے پھر دوبارہ اذان شروع کرو تاکہ
یہ الزام نہ ہو جائے کہ شیعوں نے 3 میل کی اذان بنا لی ہے تو ان سنیوں نے بھی اپنی اذان کو لمبا کر لیا ہے. یہ نہیں ہے. صلاۃ سانس لو، سپیکر بند کرو، اس کے بعد صلاۃ پڑھو، اذان پڑھو، تاکہ اذان الگ ہو جائے، صلاۃ الگ ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے مگر جائز ہے، پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اذان اور صلاۃ میں وقفہ ضروری ہے. میرا سنیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جی سنی وہ ہیں جو ضد کریں گے، نادان ضد یہ دینے پڑتے ہیں، غلط کام یہ کرتے ہیں، ہمیں دینے پڑتے ہیں. ان سنیوں کی اپنی نہ کوئی نڑی نہ کوئی ڈٹا نہ کوئی علم، جہالت کی وجہ سے. اس لیے درباروں کے حوالے سے بھی درباروں پر جانے کا طریقہ ہمارے علماء نے بیان کر دیا ہے کہ یہ طریقہ درباروں پر جانے کا. سنی اپنے ہی طریقے کرتے ہیں، جاہل سنی. تو پھر جب یہ کرتے ہیں وہ ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں پیش کرتے ہیں. حالات ہے امریکہ میں میرا بھائیوں سے انہوں نے مجھے دکھایا کہ تمہارے مسلمان، انہوں نے پٹھانوں کا دکھایا، برقعے عورتوں نے پہنے ہوئے پیچھے سے ڈنڈے. تو میں نے کہا یہ جاہل لوگ ہیں، دلیل نہیں ہوتی ہے. جاہلوں کی بات نہ کوئی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. علماء کہ مرد عورت کے حقوق کیا ہے یہ میں نے بیان کر دیا ہے. پھر اذان میں اور صلاۃ میں وقفے کا میں نے بیان کر دیا ہے. اذان میں اور روزہ بند ہونے میں وقفہ یہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نا جی ہم تو ضد کرنی ہی کرنی ہے، ہمیں پھر لوگ کہیں گے بڑے عقل مند ہیں اگر ضد نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے ضد کرنی ہی کرنی ہے. یہ عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ غلط کام کرتے ہیں، یہ جواب دینے پڑتے ہیں. یہ نعتیں غلط پڑھتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی نعت ہو بہت اچھی ہے، اعلیٰ حضرت کی نعت میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، لیکن باقی لوگوں کے رنگا رنگ کے نعت خانوں نے نعتیں بنائی ہوئی ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جو نعت بھی پڑھو اس نعت میں جائزہ بھی لو کہ اس نعت میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اس لیے نعتیں غلط یہ نعت خان اور جواب پھر ہمیں دے. اس لیے یہ کئی لوگوں نے توہین میں جملے لکھے، جملے تو انہوں نے لکھ دیے، لیکن پھر سوال ہم سے ہوتے ہیں کہ تمہارے مسلمان اپنے نبی کے خلاف جملے لکھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. جنہوں نے توہین والا لفظ استعمال کیا کوئی یہ لوگ مسلمان نہیں ہے. تو خیر اذان کے علاوہ یہ میں نے چند باتیں کر دی ہیں. صلاۃ کے بارے میں یہ ہوا، اس کے لیے کوئی الفاظ بھی مقرر نہیں، کوئی الفاظ بھی مقرر نہیں. البتہ چند جگہ ہیں جہاں پر صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا درست نہیں، مثلا باتھ روم میں جا کر، واش روم میں جا کر، یہ اس توہین ہے اس درود شریف کی. پھر نہ وقت مقرر ہے اور نہ ہی اس کے لیے الفاظ مقرر ہے. ہر زبان میں صلاۃ اور سلام بندہ پڑھتا ہے، یہ میں نے وضاحت کر دیا ہے. اب جو درود ابراہیمی کی میں سیدنا پڑھنا چاہیے تو آج جمعے کا دن ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں کہ درود و سلام پڑھنے کے فضائل تو بے شمار ہیں. میں نے تو مسائل آپ کو بتائے. درود و سلام پڑھنے کے حوالے میں سلام کا جواب ملتا ہے. صلاۃ و سلام بندہ ایک بار پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں اور تقریباً اسی پر میرے بیان کا اختتام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بندہ سلام بھیجتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے، اور بالخصوص جمعے والے دن
ہماری اہل سنت کی مسجدوں میں جمعے کے بعد باقاعدہ مسلمان جمع ہو کر پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکم. یہ صرف اہل سنت کی مسجدوں میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی اور بھی اہل سنت ہے. کوئی اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت صرف وہ ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا ہے جو زیادہ رسول اللہ پر صلاۃ اور سلام. تو میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا جمعے کے دن جو بندہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھے، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوگا. سبحان اللہ. جمعے کے دن جو مجھ پر زیادہ صلاۃ و سلام پڑھے، میری شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہوگا. لیکن ابھی بھی بات اس سے آگے ہے جو حدیث ہے، میں یہ آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. ایمان افروز حدیث ہے. سرکار نے فرمایا فرشتے درود و سلام لے کر آتے، ملائکہ درود و سلام لے کر بارگاہ رسول میں آتے. جس طرح ذکر خدا کوئی کرنے والی محفل ہو تو فرشتے بارگاہ خدا میں وہ ذکر کی محفل کی رویداد لے کر حاضر ہوتے. فرمایا جنہوں نے مجھ پر محبت سے پیار سے گرویدہ ہو کر انتہائی ماب ہو کر جنہوں نے مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوتا ہے، فرشتے سارے قبر کے باہر سے مجھے سلام کہتے ہیں. لیکن جن کے پاس میرے کسی امتی کا صلاۃ اور سلام ہوتا ہے، محبت والا، پیار والا، گرویدگی والا، وہ فرشتے پھر باہر سے ان کو اجازت دی ہے کہ نبی کی قبر میں داخل ہو جاؤ اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. سامنے آ کر کہتے ہیں یا نبی اللہ فلاں بندے نے، فلاں کے بیٹے نے، فلاں جگہ رہنے والے نے آپ پر صلاۃ اور سلام. سرکار فرماتے ہیں میں اسے کرتا ہوں، ایک ڈبی میں محفوظ کر لیتا ہوں. امتیوں کا سلام کام کب آئے گا یہ سلام؟ فرمایا قیامت کے دن اعمال نامے تلیں گے. ایک بندہ ہوگا اس کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ. وہ کم ہوگا، وہ کہے گا ذرا تھوڑا ٹھہرو، تھوڑا ٹھہرو. ایک نور کے چہرے والا آ رہا ہوگا، وہ پہنچ کر کہے گا کیا وجہ اس کو کیوں جہنم میں لے جا رہے ہو؟ جی اس کی نیکی دوبارہ تولو. جی ہمارے تولنے میں وزن میں فرق نہیں ہے. فرمائیں گے نہیں دوبارہ وزن کرو. دوبارہ کریں گے، وہ ایک ڈبی جیب سے نکالیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے. نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، دوسرا ہلکا ہو جائے گا. برائیاں کم، نیکیاں زیادہ. فرشتے کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ اب جی اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں محمد رسول اللہ ہوں. وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے جو آپ نے ڈبی ڈالی ہے؟ آپ فرمائیں گے یہ تیرا درود و سلام ہے جو تو نے جمعے والے دن محبت سے مجھ پر پڑا تھا، فرشتوں نے قبر کے اندر آ کر دیا تھا، وہ میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے. آج جب تجھے جہنم میں لے جایا جا رہا تھا وہ درود و سلام تیرے نیکیوں کے پلڑے میں نے رکھا. اللہ پاک نے تیری بخشش کا سامان بنا دیا. بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آمین. یا اللہ سب کو کرونے کے وائرس سے محفوظ فرما، اور بدعقیدگی کا وائرس جو دنیا پھیلا رہی ہے، شیطان کے چیلے جو بدعقیدگی کا وائرس پھیلا رہے، اللہ کے نبی سے، تجھ سے، قرآن سے، دین سے
دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یا اللہ مسلمانوں کو، حضور کی امت کو ایسے لوگوں سے، یہ جسم کا کرونا اس سے بھی بچا، اور یہ ایمان کا کرونا مسلمانوں کی جان کی بھی حفاظت فرما، ایمان کی بھی حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا